فلاسفیز، پھر ہم ایجوکیشنل فلاسفیز کی بات کریں گے. فلاسفی کی ڈیفینیشن ڈیریویشن پہ جانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ جائیں گے تو ایک آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ آئیڈیالوجی بیسیکلی وہاں کی فلاسفی سمجھ لیں آپ ہوتی ہے، نظریات. تو نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی، یہ تین چیزیں، یہ تین بیسک فنڈامنٹل کمپوننٹس ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں فلاسفی کے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم فلاسفی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس میں نالج کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا علم. دیکھیں میں اور آپ کتنی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ علم ہمارے تک کیسے، کہاں سے، کس سورس سے پہنچا، وہ سورس کتنا ویلڈ ہے، ریلائبل ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا ایریا فلاسفی کا یہ ہوتا ہے کہ علم کی پہچان کرنا. علم کہاں سے پیدا ہوا، کیسے ہم تک پہنچا، اس کا سورس کیا ہے. دوسرا ہے اقدار، ویلیوز، اچھائی برائی کی تمیز، خوبصورتی. یہ چیزیں جو ہے ان کا وجود کیسے ہے. یہ ویلیوز ہمارے تک، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، قوانین کی پاسداری کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اقدار جو ہے نا وہ ہمارے تک جو پہنچی ہیں، یہ ان کا منبع، سورس کیا ہے، کس نے ان کو تخلیق کی ہے، کس نے کہا کہ سچ ٹھیک ہے، جھوٹ غلط ہے. اچھا، پھر ہے ریئلٹی، کہ جو یونیورس ہے، دنیا ہے، آخرت ہم یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور ہیونلی باڈیز ہیں، اسٹرونومی پورا سبجیکٹ ہے، تو ان کا وجود کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی مٹیریل اور بیونڈ دا مٹیریل چیزیں ہیں، ان کی ایگزسٹنس کیسے ہوئی ہے. تو یہ ریئلٹی کی طرف ایک سائن ہوتا ہے. تو بیسیکلی فلاسفی میں ہم ان تین ایریاز کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے لینگویج ہے کہ اب دیکھیں کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ جو لینگویج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے یا انسان کی. تو جواب ملا کہ یہ انسان کی. تو مجھے بھی لگا کہ کچھ زبانیں جیسے آدم علیہ السلام کی زبان عبرانی زبان تھی جو آج کل اسرائیل میں بولی جاتی. تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ عبرانی زبان بولتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی، آدم علیہ السلام وہی بولتے ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز تھی. اب جیسے مثال کے طور پر میں جس بیلٹ سے بلونگ کرتا ہوں یہاں ہم سرائکی بولتے ہیں. تو اب سرائکی ایک لینگویج ہے اور کسی شخص نے تو پہلی مرتبہ اس کی ڈکشنری بنائی ہوگی، ووکیبلری. مثال کے طور پر پانی کو ہم پانی کہتے ہیں. اب یہ پانی جو ورڈ ہے، واٹر، تو اس کا وجود کسی نے تو پہلی مرتبہ اس کو یوز کیا ہوگا نا ورڈ کو، اور دوسروں کو سمجھایا ہوگا کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ پانی ہے، پینے کے کام آتا ہے سپوز. ٹھیک ہے، روٹی کو ہم ٹکر کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ چیزیں، ان کا جو وجود ہے، کون اس کا سورس کون ہے. تو لینگویج بھی اس کا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے ساتھ لاجک. تو یہ 5 ایریاز ہیں، لیکن یہ ہم سیکنڈری سمجھتے ہیں. لینگویج اور لاجک کو ہم سیکنڈری لیول میں رکھتے ہیں، بٹ پرائمری ہم ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں، ڈیریویشن کی طرف. فلاسفی ایک گریک ورڈ ہے اور یہ 2 ورڈز سے ڈیرائیو کیا گیا، 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے. فلو ایک ہوتا ہے فلا اور ایک ہوتا ہے فوبیا. بایو کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. فلو کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹیو، اٹریکشن، کسی کی جانب کھینچنا. اور فوبیا کا مطلب خوف. ٹھیک ہے، تو مطلب ہائٹ سے خوف، جانوروں سے خوف، اندھیرے سے خوف. یہ فوبیاز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں. تو فلو کا مطلب لو ہوتا ہے. اور صوفیہ یہ بھی گریک ورڈ بھی ہے، اور صوفیہ یہ ایک آئی تھنک پرشین میں بھی یہ یوز ہوتا ہے ورڈ. تو صوفیہ اور فلو یہ دونوں گریک ورڈ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے لو فار وزڈم. وزڈم سے، دانش مندی سے، عقل مندی سے، شعور سے محبت. تو یا لو فار وزڈم، لو فار نالج. فلاسفی کو ہم کہتے ہیں گائیڈ ٹو اے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول. اس میں آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فلاسفی ہوتی ہے. فلاسفی از این ایکٹیویٹی اور کمپریہنسو پکچر آف دا یونیورس. اس یونیورس کی ایک مختصر مگر جامع، جس میں ہر چیز تھوڑی تھوڑی لازمی آ جائے، اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں.
اب جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ 3 چیزوں کو آپ نے بیسیکلی اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے، اور باقی دونوں کو بھی، لینگویج اور لاجک کو، بٹ ہر جگہ پہ آپ پریفرنس دیں گے فرسٹ 3 کو، نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی کو. تو پہلی ڈیفینیشن ہے ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ. ٹروتھ سے مراد یہ جو نالج ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے یونیورس میں. ریشنل لاجک بیسڈ انویسٹیگیشن آف ٹروتھ، یعنی فلاسفی میں مطلب وہی، جیسے میں نے بات کی، میں نے سوال آپ کو اپنا بتایا کہ میں نے سوال کیا کہ بھائی میری زبان سرائکی کیسے وجود میں آئی ہوگی. تو آگے جو بندہ بیٹھا تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کمپیٹنٹ، اس نے کہا کہ اس نے یہ ورڈ یوز نہیں کیے ہوں گے، اس میں کئی چینجز آئی. اب دیکھیں ہماری سرائکی کے اندر مختلف لہجے ہیں اور ہر لہجے میں پروننسیشن ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں سے میں نے مطلب اندازہ لگایا، ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب جو ایک بات کسی نے کی نا دوسرے کو کہ یہ پانی ہے، تو اب اس کی بھی مختلف علاقوں میں ہمارے سرائکی بیلٹ کے اندر مختلف پروننسیشن ہے. تو وہ میں نے کہا کہ آگے جس نے کسی اور کو بتائی ہوگی، کسی دوسرے علاقے کے بندے کو، تو اس نے اس کو مطلب تھوڑا سا چینج کر کے پروناؤنس کیا. جس جگہ کا ریزیڈنٹ تھا وہاں پہ پھر وہ جو ہے اس کا ایکسنٹ چلتا گیا آگے. تو یہ چیزیں اب پنجابی کے اندر آپ دیکھ لیں، انگلش کے اندر آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں انگلش کے ورڈز تو وہی ہیں، آپ دیکھیں اس میں گریک میں اور طرح سے چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو امریکن انگلش ہے اس میں اور طرح سے لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب مختلف یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو ان کی انویسٹیگیشن کہ یہ کب، کیسے، کیوں، کس طرح جو ہے یہ چیزیں تخلیق پائیں، اسی کو فلاسفی کہا جاتا ہے، ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ. اب اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اسٹڈی آف نیچر، cause, principle of reality, knowledge and values based on logical reasoning. آپ سمپل وے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی از ناؤن ایز فلاسفی. یہ چیزیں ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی اینڈ میٹافزکس، یہ نالج ہوتا ہے، یہ ویلیوز، یہ ریئلٹی. آپ یوں بھی ڈیفینیشن اس کی بتا سکتے ہیں بہت سمپل وے میں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی ڈیفینیشن ہے نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ. ابدی، ایک چیز کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی. تو جو ابدی نیچر ہوتی ہے نا، اٹرنل پرماننٹ نیچر. اب پانی کی جو کوالٹیز ہیں، جس دن سے پانی بنا اس دن سے یہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو جنت کا ایک پتھر جو ہے وہ ساتھ لائے تھے، حجر اسود، جو آج خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا، یہ ساتھ دے کے بھیج، مطلب یہ ساتھ لے آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام. سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے، اما حوا علیہ السلام وہ آئی تھنک سعودی عرب کی کوئی وادی ہے وہاں پہ اتاری گئی تھی. تو اب یہ حجر اسود کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح ہماری اس پلانٹ کے اوپر کتنی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کا جو ایگزسٹنس ہے وہ کیسے ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو اب دیکھیں حجر اسود کی وہ خصوصیات جو اس وقت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو آج بھی وہی ہیں. اس وقت جو زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اور جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ جو پہاڑ کے اندر سے نکلا، تو آج بھی اس کی وہی کوالٹیز ہیں. تو ان کوالٹی اٹرنل نیچر میں بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنا فلاسفی ہے. نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگس، جو چیزوں کی ابدی خصوصیات ہوتی ہیں نا، وہ کب، کیسے، کیوں، کس طرح ہے، اس کو سمجھنا فلاسفی ہے. مطلب سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالج کو، ویلیوز کو اور ریئلٹی کو تلاش کرنا، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا. اب دیکھیں دنیا میں کتنی تھیریز آتی ہیں اور پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو فلاسفی از سرچ فار ریئلٹی ہے. تو آپ نے ریئلٹی تک پہنچنا ہے، اصل حقیقت کیا ہے آپ نے وہاں تک جانا ہے. لوگ آئیں گے، تھیریز بنائیں گے، ریجیکٹ ہوتی جائیں گی، ایکسیپٹ ہوتی جائیں گی، ایک چیز آئے گی اس سے بھی. اب دیکھیں موبائل فون آیا تھا، میں نے نوکیا وہ مٹرولا کا فون دیکھا تھا کی پیڈ والا، پھر نوکیا 1100، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں ایسے بھی فون آنے والے ہیں آپ کے فیوچر کے اندر کہ آپ کے جو ہے وہ ایک فنگر سے بھی کم سائز کا ہوگا اور وہ فولڈ بھی ہو جائے گا، اور اس کی سکرین آپ کی 4 سے 5 انچ کی بڑی بھی ہو جائے گی. مطلب یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہو، اور یہ میں اور آپ اگر ہے 15-20 سال مزید زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے تو دیکھ کے مریں گے. تو مطلب یہ دیکھیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کے اندر.
تو یہی جو ہے تلاش ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، بیسٹ پاسبل کی طرف جا رہے ہیں، اسی کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاسفی کو سائنس بھی کہا جاتا ہے، اس کو آرٹس بھی. بہرحال یہ اس کا انٹروڈکشن تھا. یہ پوری سلائڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو گھوٹا لگا کے پی لیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے. فادر آف فلاسفی سقراط کو مانا جاتا ہے. سیسرو نے کہا کہ فلاسفی از مدر آف آل آرٹس، جتنی بھی آرٹس ہیں، ہنر ہیں، یہ ان سب کی ماں ہے فلاسفی. کالج نے کہا کہ نہیں، سائنس آف سائنسز ہے، یعنی مدر آف سائنسز ہے، سارے سائنسز کی ماں ہی فلاسفی ہے. جان لاک نے کہا کہ فلاسفی ایک انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی ہے. آپ دیکھیں، نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی. نالج اور ریئلٹی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہم کمپوننٹ لیتے ہیں، اور جو مورل ہے یہ پھر ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی. جوہن لاک. جوہن ڈیوی نے کہا کہ یہ ایجوکیشنل فلاسفی اب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ایجوکیشنل فلاسفی جو ہے، ان کی ڈیفینیشن ایجوکیشنل فلاسفی کی. ایجوکیشن ایک لیبارٹری ہے جس کے اندر ہم فلاسفیکل جو ہمارے آبجیکٹیوز یا ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، ان تک ہم بہت ایزی وے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان وچ فلاسفیکل ڈسٹنکشن بیکم مور کلیئر اینڈ آر ٹیسٹڈ. ایرسٹوٹل نے کہا کہ فلاسفی ایک ایسا سائنس ہے جس سے ہم نیچر آف بینگ کو، یعنی ایگزسٹنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیچر آف بینگ سے مراد نیچر آف ایگزسٹنس ایز اٹ از ان اٹ سیلف. ہر ایک چیز کی ایگزسٹنس ہے، تو ایگزسٹنس کا مطالعہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ فلاسفی ہے. جینٹائل نے کہا ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی would mean failure to understand the precise nature of the education. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیشن کو سمجھنا فلاسفی کے بغیر یہ ناممکن ہے. فیش نے کہا کہ آرٹ آف ایجوکیشن ول نیور کمپلیٹلی کلیئر وداؤٹ فلاسفی. فلاسفی کے بغیر ایجوکیشن کی جو آرٹ ہے یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اب دیکھیں، جتنے ہمارے ٹیچنگ میتھڈز ہیں یہ فلاسفی سے ڈیرائیوڈ ہیں. یہ ابھی ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، تو ٹرو ایجوکیشن از اے پریکٹیکیبل اونلی ٹو دا ٹرو فلاسفیز. جو ٹرو ایجوکیشن وہی ہے جس میں ہم فلاسفیز کو اپلائی کر سکیں. تو یہ اسپینسر نے کہا. بہرحال ان کو ایک نظر آپ دیکھ لیں گے، ان میں سے کوئی ڈیفینیشن میرا نہیں خیال کہ کبھی پوچھی